जो रूमी किले में पनाह लेने को जा रहे थे वो इनकी तमाम नफरी नहीं थी, इनकी आधी नफरी भी नहीं थी। इनकी आधी नफरी खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दस्तों से नमर आजमा थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देख लिया था कि इनके पहलू के सलारों ने वैसा ही हमला किया है जैसा कि वो चाहते थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो इन्होंने दुश्मन के कल्ब पर हमला कर दिया। रूमी बड़े अच्छे सिपाही थे, वो पसपा होने की नहीं सोच रहे थे और खालिद इन्हें पसपाई के मकाम तक पहुंचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। खालिद ने शुजाअत और बेखौफ क़यादत का ये मुजाहरा किया कि घोड़े से उतर आए और सिपाहियों की तरह प्यादा लड़ने लगे। इसका असर मुजाहिदीन पर ऐसा हुआ कि वो बिजलियों की मानंद को कूदने लगे। ये इनके ईमान का और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करिश्मा था कि मुसलसल कूच और मार्कों के थके हुए जिस्मों में जान और ताजगी पैदा हो गई। ये मुबालगा नहीं कि वो रूहानी कुव्वत से लड़ रहे थे। खालिद इस कोशिश में थे कि रूमियों को घेरे में ले लें, लेकिन रूमी जिंदगी और मौत का मुआरका लड़ रहे थे। वो अब वार और हले रोकते और पीछे या दाएं बाएं बढ़ते जाते थे। वो मुआसरे से बचने के लिए फैलते भी जा रहे थे। आखिर वो भी भाग भाग कर किले के एक और खुले दरवाजे में गायब होने लगे। खालिद ने बुलंद आवाज से हुक्म दिया, इनके पीछे किले में दाखिल हो जाओ। लेकिन दीवार के ऊपर से तीरों की बौछारें आने लगी, बर्छियां भी आईं। मुजाहिदीन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और रूमी जो बच गए थे वो किले में चले गए और किले का दरवाजा बंद हो गया। बाहर रूमी और इनके इत्तेहादी ईसाइयों की लाशें बिखरी हुई थी। जख्मी तड़प रहे थे। जख्मी घोड़े बदके और डरे हुए बेलगाम और मुंह जोर होकर दौड़ते फिर रहे थे। चंद एक घुड़सवारों के पांव काबों में फंसे हुए थे और घोड़े इन्हें घसीटते फिर रहे थे। सवार खून में नहाई लाशें बन चुके थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मुजाहिदीन के फातिहाना नारे गरज रहे थे। फतह अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। दुश्मन का नुकसान तो बहुत हुआ था, लेकिन वो किला बंद हो गया था। फतह मुकम्मल करने के लिए किला सर करना जरूरी था। खालिद ने अपने जख्मियों को उठाने का हुक्म दिया और कासिद से कहा कि तमाम सलारों को बुला ले। खालिद ने एक सवार को देखा जो इनकी तरफ आ रहा था। वो दूसरों से कुछ अलग थलग लगता था। एक इसलिए कि इसका कद लंबा था और जिस्म दुबला पतला था। अरब ऐसे दुबले पतले नहीं होते थे। यह सवार कुछ आगे को झुका हुआ भी था। इसकी दाढ़ी घनी नहीं थी और लंबी भी नहीं थी। इस दाढ़ी को इस शख्स ने मसनूई तरीके से काला कर रखा था। वो इसलिए भी अलग थलग था कि खालिद ने इसे लड़ते देखा था और इसका अंदाज कुछ मुख्तलिफ सा था। सबकी तवज्जो इस शख्स की तरफ इस वजह से भी हुई थी कि इसके हाथ में पीले रंग का परचम था। ये वो परचम था जो खैबर की लड़ाई में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ रखा था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसे पहचान न सके। धूप बहुत तेज थी। इसने सर पर कपड़ा डाल रखा था जिससे इसका आधा चेहरा ढका हुआ था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब आकर वो शख्स मुस्कुराया तो खालिद ने देखा कि इस आदमी के सामने के 2-3 दांत टूटे हुए हैं। अबू उबैदा, खालिद ने मुसर्रत से कहा और इसकी तरफ दौड़े। अबू उबैदा थे। मरज राहत से खालिद ने इन्हें पैगाम भेजा था कि वो इन्हें बसरा के बाहर मिले। अबू उबैदा कुआरे के मुकाम पर पड़ाव डाले हुए थे जहां से इन्होंने शर्जील बिन हसना को 4000 मुजाहिदीन देकर बसरा पर हमला कराया था। इनके पास खालिद का कासिद बाद में पहुंचा था। अबू उबैदा पैगाम पर इस वक्त बसरा पहुंचे जब खालिद रोमियों के साथ बड़े सख्त मार्के में उलझे हुए थे। इन्होंने तलवार निकाली और मार्के में शामिल हो गए। अबू उबैदा की इस वक्त उम्र 55 साल के लगभग थी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास साथियों में से थे। इनके दादा अपने वक्तों के मशहूर जर्राह थे। इसी निस्बत से इन्होंने अपना नाम अबू उबैदा बिन जर्राह रख लिया था। इनका नाम आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह था, लेकिन इन्होंने अबू उबैदा के नाम से शहरत हासिल की। दुबला पतला और कुछ झुका होने के बावजूद इनके चेहरे पर जलाल जैसी रौनक रहती थी। वो दानिशमंद थे। मैदान जंग में भी इनकी अपनी शान थी। वो जहानत और अक्लमंदी में भी इनका मकाम ऊंचा था। अबू उबैदा के सामने के दांत जंग ओहद में टूटे थे। इस मार्के में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम जख्मी हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की जंजीरों की 2 कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में अब ऐसी गहरी उतरी थी कि हाथ से निकलती नहीं थी। अबू उबैदा ने ये दोनों अपने दांतों से निकाली थी और इस कोशिश में इनके सामने के 2 या 3 दांत टूट गए थे। इब्ने कतीबा ने लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उबैदा से बहुत मोहब्बत करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अबू उबैदा मेरी उम्मत का अमीन है। इस हवाले से अबू उबैदा को लोग अमीन उम्मत कहने लगे। इस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अबू उबैदा को बसरा के मैदान में देखा तो इन्हें खदशा महसूस हुआ कि अबू उबैदा इनकी सिपह सलारी को कबूल नहीं करेंगे। को खलीफतुल मुस्लिमीन ने अबू उबैदा को तहरीरी हुक्म भेजा था कि जब खालिद शाम के मुहाज पर पहुंच जाए तो तमाम लश्कर के सालार आला खालिद होंगे। लेकिन खालिद को एहसास था कि मुआशरे में जो मकाम और रुतबा अबू उबैदा को हासिल था वो इन्हें हासिल नहीं था। खालिद खुद भी अबू उबैदा के बहुत एहतराम करते थे। ये एहतराम ही था कि बसरा के मैदान जंग में खालिद ने इन्हें अपनी तरफ से देखा तो खालिद दौड़कर इन तक पहुंचे। अबू उबैदा घोड़े से उतरने लगे। नहीं इब्ने अब्दुल्ला, खालिद ने अबू उबैदा से कहा, घोड़े से मत उतर, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अमीरुल उम्मत मेरे लिए घोड़े से उतरे। अबू उबैदा घोड़े पर सवार रहे और झुक कर दोनों हाथ खालिद की तरफ बढ़ाए। खालिद ने एहतराम से मुसाफा किया। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने खालिद ने से कहा, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मुझे मिल गया था जिसमें इन्होंने तुम्हें हम सब का सालारे आला मुकर्रर किया है। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। कोई शक नहीं कि जंग के मामलात में जितनी अक्ल तुझ में है वो मुझ में नहीं। खुदा की कसम इब्ने अब्दुल्ला, खालिद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील मुझ पर फर्ज है, वरना मैं तुम पर सिपह सलार कभी न बनता। रुतबा जो तुम्हें हासिल है वो मुझे नहीं। ऐसी बात न कर अबू सुलेमान। अबू उबैदा ने कहा, अबू बकर ने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं तेरे मातहत हूँ, तेरे हुक्म पर आया हूँ। अल्लाह तुझे गसानी और रोमियों पर फतह अता फरमाए। खालिद ने बसरा को मुआसरे में लेने का हुक्म दिया। रोमियों और ईसाइयों की लाशें जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहे। ऊपर गिद्धों के होल उड़ रहे थे और दरख्तों पर उतर रहे थे। मुजाहिदीन अपने शहीदों की लाशें उठा रहे थे। इनकी तादाद 130 थी। खालिद ने शहर पनाह के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ा कर जायजा ले लिया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहर पनाह के इर्द गिर्द घोड़े दौड़ा कर जायजा ले लिया कि दीवार कहीं से तोड़ी जा सकती है या नहीं। दीवार के ऊपर से तीर आ रहे थे लेकिन मुसलमान इनकी जर से दूर थे। लेकिन किले के अंदर मायूसी छाई हुई थी। जबला बिन अल-यमम और रूमी सिपह सलार खामोशी से एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। क्या तुम बिल्कुल हिम्मत हार बैठे हो? जबला बिन अल-यमम ने रूमी सलार से पूछा। तुमने कहाँ हिम्मत नहीं हारी? रूमी सलार ने शिकस्त किया गुस्सा जबला पर निकाला और कहा, मुसलमानों के रास्ते में सबसे पहले तुम और ईसाई आए थे और मुसलमानों को ना रोक सके। मरज राहत में भी तुम्हारी फौज नाकाम रही। क्या तू मुझे और मेरी फौज को मरवाना चाहता है? बाहर निकल के देख फौज की नफरी कितनी रह गई है। हमारे साथ कुछ नफरी मैदान जंग में मारी गई है और मुझे बताया गया है कि हमारे बहुत से सिपाही और कमांडर अजनदीन की तरफ भाग गए हैं। किले में थोड़ी सी नफरी आई है। दीवार पर जाकर बाहर देख और लाशों से हिसाब करके हमारे पास क्या रह गया है। बाहर से मुसलमानों की ललकार सुनाई दे रही थी। रूमी सालार बाहर आकर सुलह की बात करे। रोमियों, किला हमारे हवाले कर दो। हमने खुद किला सर किया तो हमसे रहम की उम्मीद न रखना। इसके साथ ही खालिद के हुक्म से मुजाहिदीन दरवाजे तोड़ने के लिए आगे जाते रहे मगर ऊपर के तीरों ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। इन्होंने एक जगह से दीवार तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब न हुई। शहर के लोगों पर खौफ तारी था। वो मुसलमानों की ललकार सुन रहे थे। वो जानते थे कि फतह फौजें शहर के लोगों को किस तरह तबाह किया करती हैं। मुसलमान कह रहे थे कि किला खुद दे दो, ये तो शहरी और इनके घर महफूज रहेंगे। जबला बिन अल-यमम और रूमी सलाल कमरे से बाहर नहीं आते थे। शहर के लोग एक एक लम्हा खौफ व हिरास में गुजार रहे थे। वो तंग आकर जबला के महल के सामने इकट्ठे हो गए। मुसलमानों से सुलह कर लो, वो कह रहे थे, हमें बचाओ, किला इन्हें दे दो, हमारा कत्ले आम न कराओ। जबला और रूमी सलार ने 3-4 दिनों तक कोई फैसला न किया। खालिद ने मुआसरे के बहाने अपने लश्कर को आराम की मोहलत दे दी। इन्होंने शहीदों का जनाजा पढ़कर इसे दफन कर दिया। आखिर एक रोज किले पर सफेद झंडा नजर आया।
قلعے کا دروازہ کھلا، رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد نے ان پر یہ شرط عائد کی وہ جزیہ ادا کرے۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی جمادی الاول کا وقت تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ شرجیل بن حسنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شرجیل نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو گئی ہے۔ ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی، خالد نے کہا۔ نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کی تاریخ ساز جرنیل نپولین نے خالد بن ولید کے متعلق کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے ان کی کامیابیاں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوسوں نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جاتی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب اور سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہیں قبیلوں کے بعض آدائی سے آدمی کماندار تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھی۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو 1-2 روز بعد وہ ایک دستے کا کماندار بن گیا ہے اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکے کے افسر اگلے مارکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کے حد تک افسر ہوتا تھا۔ اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا۔ اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامن اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ ذرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو ذرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی تھی۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھی فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے۔ انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے۔ اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہروال دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے
پیچھے اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پہلو کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار رستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا رستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ رستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریاں یعنی چیبو و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد کی فوج اسی طرح اجندین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد نے ان کے سالاروں کو پیغام دیے تھے کہ سب اجندین پہنچ۔ خالد نے بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا۔ یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھی، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تھا، فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا تو صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم ویردان کو ایک پیغام بھیجا تھا، کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرقل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگھتے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا تمہاری تلواروں کو جنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجندین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس مطابق پھیلے تو ان کی حالت کچھ داغے سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کرو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز وعظ شروع کر دیا تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے وعظ سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کے حاکم ویردان جب فوج کے ساتھ اجندین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجندین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرأت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد اپنی فوج کے ساتھ اجندین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا۔ مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آگے، اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ محرک لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آئے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوف
خوف زدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کی ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد نے سب سے ایک ہی جیسا الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں کی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پالی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پاسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بد نظامی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جمائے رکھنا۔ جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانداروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، کیسر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ کیسر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد دشمنوں کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن ولید سالار زرار بن الزور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں نہ صرف اپنی زرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے، اور ایسا جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الزور، خالد نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد اور دوسرے سالاروں نے کہکا لگایا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الزور۔ خالد نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہ کے درمیان 1 میل کا علاقہ خالی تھا۔ دونوں فرائقین کی گشتی سنتری اس علاقے میں گردش کرتے رہتے تھے۔ یہ گشتی سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کی سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سوار نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً متحد تھے کہ مسلمان سنتری کہیں قریب موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار نے تیزی سے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرا رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچی میں پروا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شاہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27۔ زرار باغ نکلنے کے بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔